میرے بیٹے سید زمام امام اور سید محمد علی امام کے لیے ہے، جو آج کے دن ہی اکاڑا کے قریب پاکستان میں ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ یہ ایک یاد کرنے کا بہانہ ہے۔ تو اس تقریب کا باقاعدہ آغاز میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا جناب قاری عباس صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. اصل میں شاہ صاحب تمام
تمام کے ساتھ ہی محبت کرنے والے ہیں، مربی ہیں، انتہائی مخلص بھی ہیں۔ میں شاید پوری حقیقت آپ کے سامنے نہ رکھ سکوں، جو شاہ صاحب کے معصومین شہداء بچے ہیں، یہ میرے شاگرد تھے، قرآن پاک تجوید و قرات کے ساتھ ان کو میں پڑھاتا تھا۔ اسی دوران پاکستان چلے گئے، یہ سارا حادثہ رونما ہوا۔ انتہائی تکلیف دہ اور ناگفتہ بے حالات ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ انتہائی خوبصورت، ذہین اور سمجھدار بچے تھے۔ میں نے ساری عمر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہے۔ جو بہت ذہین بچے اور بہت اچھے بچے ہوتے ہیں، اس طرح یہ بچے تھے۔ بچی بھی ہے شاہ صاحب کی، وہ بھی ساتھ پڑھتی تھی، بیٹا زہران وہ بھی پڑھتا تھا۔ زہران بیٹے کو رب کائنات نے دوبارہ زندگی دی ہے۔ شاہ صاحب پاکستان میں اس وقت تھے، مجھے فون کیا تو فرمانے لگے، حالت نگفتہ بے تھی ان کی، تو میں سمجھ نہیں پایا تھا کون ہے۔ بہرحال معلوم ہونے پر پتہ چلا کہ 2 بچے اس طرح ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے ہیں۔ تیسرا بچہ زہران جو ہے ماشاءاللہ بھی زندہ ہے، اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی بخشی ہے۔ وہ بچہ اس کی بھی کسی وقت بھی اطلاع آنے کی امید ان کو تھی۔ رب کائنات نے اپنا خاص انعام فضل و کرم فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور 2 صحابہ رشتہ دار اقربا کی دعاؤں کے صدقے اللہ رب العزت نے اس کو دوبارہ زندگی و صحت عطا فرما دی۔ تو ماں باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ، دکھ نہ بھولنے والا یہ صدمہ ہے۔ خدائے رب ذوالجلال نے ہماری بہن عائشہ اور حضرت شاہ صاحب کو صبر سے نوازا کہ دوبارہ اپنے پاؤں پر ان کو کھڑا کیا۔ دکھ تو نہیں بھول سکتا ہوں، یہ تو ہے اپنی جگہ پر، یہ بات پکی اور مسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ دوستوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی وجہ سے ان کو سورہ حوصلہ دے دیا کہ آج اپنی زندگی جو ہے پھر بھی گزار رہے ہیں۔ میں ایک آرٹیکل نویس ہوں، میں بہت سے کالم لکھتا ہوں، لیکن ان میں سے میں پھر شاہ صاحب کے بچوں کا اور شاہ صاحب کا پھر میں نے لکھا، جو کہ میں نے لکھ لیا ہے دوبارہ پڑھتا ہوں تو پڑھ نہیں سکتا، میں روتا ہوں، حوصلہ نہیں ساتھ دیتا۔ اس کے اندر میں نے وہ لیل و نہار کے اتار چڑھائے ہوئے تھے، جو ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت تھے میرے، ان کی وہ شرارتیں، نزاکتیں، ان کو ڈانٹنا، غصے ہونا، تو وہ میں بھول نہیں پاتا۔ تو اصل میں بات یہ ہے، ماں باپ کا ایک اولاد کے ساتھ عظیم رشتہ ہے، اساتذہ کا وہ اس سے بڑھ کر ایک رشتہ ہے، روحانی رشتہ۔ چھوٹے ہوتے تھے پڑھا کرتے تھے کہ ماں باپ آسمان سے زمین پر اولاد کو لاتے ہیں، لیکن استاد جو ہوتا ہے وہ زمین سے آسمان پر پہنچاتا کامیابیوں کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اس کی امانت تھی، وہ لے گئے،
جس کی امانت ہوتی ہے اس کو حق ہے کہ اپنی امانت کو جس کو چاہے لے لے. تو ہم سب اللہ کی امانت ہیں. تو یہ معصوم تھے تو ان کا حساب کتاب تو نہیں ہے. وہ جنتی روحیں ہیں. وہ جنت کے مشک ٹیلے جو ہیں ان پر وہ کھیلتے ہیں. وہ جس وقت ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو اللہ کے حضور میں لے کر جائیں گے اور سفارش کریں گے کہ یا اللہ ان کو جنت کے اندر لے جاؤ. یا اللہ کو جنت کے اندر تو نہیں لے جائے گا تو یا اللہ پھر ہم بھی جنت کے اندر نہیں رہیں گے. بعض اوقات میرے بڑے بڑے علماء دوست بڑے بڑے مشائخ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سامنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں دینا چاہتا اور ضرورت بھی نہیں کرتا کہ کوئی ایسی بات کہوں. یہ آپ کے سامنے سب کچھ رکھیں گے. فرمایا کہ بعض اوقات دنیا کے اندر رہتے ہوئے آدمی کے نیک اعمال جو ہیں وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے کہ ان کے مراتب جو ہیں ان کے مقامات جو ہیں ان کا درجے جو ہیں وہ بلند ہو جائیں. وہ جنت کے اعلیٰ مقامات میں جا کے ٹھہر جائیں. ایسے اعمال نہیں ہوتے. لیکن رب کائنات وہ بعض اوقات اپنے بندوں کو اس مقام علو اور مقام العلیین میں پہنچانے کے لیے دنیا کے اندر تھوڑا آزما لیتے ہیں. تو اس آزمائش کے اندر پھر اللہ اپنے اس بندے کو جو ہے اپنے قرب کے اندر جگہ عطا فرما دیتے ہیں. اپنے رحمت کے اندر اس کو جگہ عطا فرماتے ہیں. ویسے تو کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کی اولاد کو پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے, کوئی تکلیف پہنچے. ہماری تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو والدین بے قرار ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, کھانا چھوڑ دیتے ہیں, نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. لیکن جس وقت اولاد یکدم آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ بھی اولاد رکھتے ہیں, صاحب دل ہیں, تو اس وقت والدین پر کیا گزرتی ہوگی. زمین و آسمان اس کے لیے اس طرح ہوتا ہے, لرزہ پر اندام ہو جاتا ہے. اس کے لیے دنیا ختم ہو چکی ہوتی ہے. دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنا آسان بات نہیں, آسان کام نہیں ہے. بہرحال میری دعائیں میرے انتہائی محترم دوست سید طارق محمود الحسن صاحب کے لیے ہیں, اور میری بہن عائشہ کے لیے ہیں, ان کے اہل و عیال کے لیے ہیں, ان کے خاندان کے لیے ہیں. اللہ رب العزت رب کائنات سید الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو مزید صبر جمیل عطا فرمائے, ان کو استقامت عطا فرمائے, ان کے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے, ان کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت بنائے. آمین. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا جناب حاجی شفیع صاحب کو کہ وہ تشریف. میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. کدی وی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی. کدی وی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی. میں لجپالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے. میں
لجپالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دنے راتی خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دنے راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ترے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ترے رہندے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے جنہ دے پیر رس جاندے او جوندے ہی مرے رہندے جنہ دے پیر رس جاندے او جوندے ہی مرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں منقبت کے لیے اپنے دوست جناب سید نعمان حسین صاحب سے گزارش کروں گا کچھ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جا یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جا یا زہرا اور ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا بہت شکریہ نعمان بھائی آپ کی منقبت کا خاص طور پر محفل پاک ہو جاتی ہے جہاں بی بی پاک کا ذکر آ جاتا ہے تو عید الفطر تھی تو ہم نے اسی دن شام کو مینچسٹر سے لاہور کے لیے روانہ ہونا تھا تو ہماری یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم ہمارے کمالیہ سے ہمارے دوست رانا نواز صاحب ہیں ان کے سامنے مسجد میں نماز عید ادا کی اس کے بعد ناشتہ ان کے گھر ہوتا ہے ناشتے کے بعد یہاں آئے تو پھر تیاری کی ہم نے اچھا نیکسٹ ڈے جس دن یہاں آئی تھی اگلے دن پاکستان میں عید تھی پاکستان میں عید کی لاہور میں اور اگلے دن 18 جون آج کے دن
ہم وہاں سے نکلے اپنے گھر سے لاہور ڈیفینس سے اور کمالیہ کی طرف روانہ ہوئے. میں، میری بیگم اور میری بیٹی اور چھوٹا بیٹا محمد علی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے. دونوں بڑے بیٹے دوسری گاڑی میں تھے. جب ہم ٹھوکر نیاز بیگ پہنچے تو وہاں پر چھوٹے بیٹے نے ضد کی کہ اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. وہ ضد کر کے وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. اور پھر پتوکی کے قریب چھوٹے بیٹے نے کہا کہ مجھے پیاس لگی. ہم نے گاڑیاں روکیں. وہاں وہ لاسٹ مومنٹ تھے جب ہم ملے. انہوں نے پانی شانی پیا. پھر ہم نے جب اپنے ٹریول کا آغاز کیا تو ہماری گاڑی 3 کلومیٹر پیچھے تھی ان سے. جیسی میری گاڑی وہاں گزری تو دیکھا ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو بہت سے لوگ اس گاڑی کی طرف بھاگ رہے ہیں. جب میں بھی وہاں پہنچا دیکھا تو وہ تو میری گاڑی ہے. آج سے جب وہاں پہنچے تو ایک دلفراش منظر تھا. اللہ پاک کی آزمائش کا وقت آ پہنچا تھا. تو اس وقت میرے دونوں بچے جن کے سر پہ چوٹ لگی تھی، سید زمام جس کی عمر 13 سال تھی اور سید محمد علی جس کی عمر 9 سال تھی، وہ موقع پہ ہی شہید ہو چکے تھے. میرا تیسرا بیٹا سید زمام زہران طارق جو کہ بہت بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا اور بالکل اسے ہوش نہیں تھی، لیکن بہت برے طریقے سے تڑپ رہا تھا. مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا مطلب کرنا ہے. میں نے فوراً اپنے بچوں کو اٹھایا، تینوں کو گاڑی میں لے کے ہاسپٹل کی طرف چڑھ گیا. 4 کلومیٹر پر ہمارا وہاں پہ کینٹ ہاسپٹل ہے، وہاں پہنچے تو دونوں بیٹے میں نے ایسے اپنے سینے پہ لگائے ہوئے تھے. تو وہ دونوں بیٹے اس وقت مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دنیا میں نہیں ہے. یقینی طور پہ جب وہاں پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے بچوں کا انتقال ہو چکا ہے. تو زہران بہت بری طرح سے زخمی تھا تو فوری طور پہ اس کا آپریٹ ہوا. تو ڈاکٹرز کا کہنا یہ تھا کہ شاید اس کی زندگی نہ بچ سکے، اگلے 2-3 دن بڑے کریٹیکل ہیں. تو پھر یقینی طور پر پوری دنیا سے لوگوں نے تعزیت کے پیغام کے ساتھ ساتھ زہران کے لیے جو دعائیں کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندگی دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں کہ موجودگی میں جس طرح ہم کوئی بھی ایگزام دیتے ہیں تو کچھ اس میں مشکل پرچے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو مشکل پرچے رکھے ہیں وہ ایک صبر کا ہے اور ایک شکر کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ پہ کوئی آزمائش لی جائے تو آپ صبر کریں گے، جب آپ کو کوئی چیز دی جائے تو آپ شکر ادا کریں گے. لیکن میں وہ شخص تھا، یہ پرچے ہمیشہ الگ الگ ہوتے ہیں نا، الگ الگ ٹائم پہ. شکر کا قافیہ الگ ہے، صبر کا الگ ہے. لیکن یہ دونوں پرچے بیک وقت مجھ پہ شروع ہوئے. 2 بچوں کے جانے کی وجہ سے میں صبر کر رہا تھا اور ایک بچے کے بچ جانے پہ میں اپنے خداوند کریم کا شکر ادا کر رہا تھا. مجھے 180 ڈگری پر دونوں سرحدوں پر بڑی تیزی سے سفر کرنا پڑا. اور میں آج یہ بھی تسلیم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پرچوں میں جو کامیابی ہوئی، جو میں نے صبر کیا، جو میں نے شکر کیا، وہ بھی میری بساط نہیں تھا، یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے تھا. جب اللہ نے چاہا تو اس نے مجھے صبر دیا. 1-2 سال تک آنسو خشک نہ ہوئے، رونا دھونا چلتا رہا اور یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کرنا کیا ہے. کبھی یہ لگتا کہ شاید اگلے ہی لمحے سانس رک جائے گی اور شاید میرا سانسوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اپنے بدن سے. کبھی کوئی خیال آتا، کبھی کوئی خیال آتا. مجھ پہ یہ جو ذمہ داری تھی میری بیٹی کی اور پھر میرے بیٹے کی اور پھر میری اہلیہ کی کہ مجھے انہیں زندگی میں واپس لانا ہے، ان کے حق ادا کرنے ہیں، پھر اور سے بہت سے ریلیٹیوز کا، دوستوں کا. تو یہ ساری چیزوں نے مجھے اسٹرینتھن کیا اور میں کھڑا ہوا. آج اسپیشلی یہ بڑی مختصر سی ہم نے دعا رکھی ہے. کمالیہ میں ہم وہی 3 شوال کو بچوں کا انتقال ہوا تھا، تو وہاں برسی کرتے ہیں. تو یہ 18 جون چونکہ انگلینڈ کے حوالے سے میں یہاں موجود تھا تو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، تو کچھ دوستوں کو جمع کر کے بچوں کو یاد کرنے کا ایک بہانہ بنایا. تو پھر ایک دفعہ آپ سب لوگ اتنے مختصر عرصے میں کل ہی 2-4 دنوں میں آپ دوستوں سے رابطہ ہوا، آپ لوگ یہاں تشریف لائے. دوسرا یہ کہ اس کے بعد زندگی اکثر بدل گئی. جیسے 100 خیالات ہوتے ہیں بندے کے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جیسے ہم سب کے پلانز ہوتے ہیں. اچانک وہ سارے ختم ہو کے صرف 3-4 پلان رہ گئے. زندگی گزارنی ہے، باقی زندگی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے.
اور اپنی زندگی کو دوسروں لوگوں کے کام لانے کے لیے کچھ کرنا ہے. اور یہ خیال میں بہت سے دوستوں سے اس بارے میں اوپینین بھی لیتا رہا کہ آخر میں اپنے بچوں کے لیے ایسا کیا کروں جس سے مجھے بھی قرار آئے اور میری آخرت بھی بہتر ہو. اس کے لیے میں نے ایک ٹرسٹ قائم کیا ہے جس کا نام علی زمام ٹرسٹ رکھا ہے. UK میں وہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے. ہم نے کمالیہ میں جہاں بچوں کا ہم نے مرکز بنائی ہے، مزار بنایا، اس کے بالکل سامنے ایک پلازے کی تعمیر کی ہے جو 31 جولائی کو جس کا افتتاح ہوگا. اس پہ اب تک تقریباً 15 کروڑ روپیہ جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے. اس پلازے سے آنے والی انکم اور کمالیہ میں ایک پیٹرول پمپ تھا، اس کی انکم میں نے علی زمان ٹرسٹ کے لیے مختص کر دی ہے. اس سے آنے والی تمام انکم جو ہے وہ چیریٹی میں جائے گی، جس سے نہ صرف جو ہم ونریبل، یتیم تو میں نہیں کہوں گا، ونریبل بچوں کی وہاں پر ہم جو ہے وہ کفالت کریں گے اور بہت سے چیریٹیز سے کام جو شروع کریں گے. اور یہ ایک واحد ایسی چیریٹی ہوگی جو کسی سے کبھی کوئی چندہ نہیں لے گی. اس کے لیے ہم نے پلان یہ کیا ہے کہ سسٹینیبل پروجیکٹ شروع کیے ہیں. ان پروجیکٹ کی آمد سے جو اس پروجیکٹ سے آمدن ہوگی اسی سے ہم اس چیریٹی کو چلائیں گے تاکہ بچوں کا وہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ جاری رہے. تو میں آخر میں وہ تمام دوست اپنے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کٹھن مرحلے میں، ان 4 سالوں میں، آج 4 سال ہو چکے ہیں، یہ دوست ہمیشہ میرے ساتھ رہے، اسپیشلی ہڈرسفیلڈ سے جو میرے دوست ہیں، کمالیہ کے میرے دوست ہیں، ڈاکٹر شاہد ہیں، رانا زاہد ہیں، نواز صاحب ہیں، ڈاکٹر عباس ہیں، یہ سارے ہڈرسفیلڈ کے دوست، اس طرح مانچسٹر کے دوست، اس طرح کمالیہ کے دوست، ہمارے بزرگ جتنے جنہوں نے مجھے اس سارے معاملے میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، ہمیشہ میرے ساتھ رہے. امتیاز صاحب ہیں ہمارے راشل سے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مطلب یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ ڈیلی میرے سے رابطہ ضرور کرنا اور میری کیفیت جاننی ہے کہ میں کس حال میں ہوں. اور خاص طور پہ ملک مقبول صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، چودھری ظفر موجود ہیں، لمنشر سے سارے دوست. اور آج جو میرے بیٹے سید زمام جس کا انتقال ہوا تھا، اگر وہ آج زندہ ہوتا تو یقینی طور پہ وہ کالج میں گیا ہوتا. تو آج اس کے کچھ فرینڈز بھی یہاں پر موجود ہیں جو اس کے کلاس فیلو تھے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تو یہ ایک مختصی بات ہے. مزید انسان جو ہے وہ بہتری کی طرف سوچتا رہتا ہے. پھر بھی اپنے بہت سے دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ مجھے جو بہتر طریقے سے کام کرنا ہے اس کے بارے میں ضرور اپنی رائے دیں تاکہ میں اس کو مزید بہتر کر سکوں. ابھی بس آج یہ یاد کا بھی بہانہ ہے تو میں اپنے دوست ڈاکٹر عباس کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں. تو لاسٹ عید ہم نے اکٹھے پڑھی تھی، میرے بچوں نے، ڈاکٹر عباس نے مل کے ہم نے عید پڑھی تھی. اور بہت سے دوست جو اس وقت یہ خبر سن کے ہڈرسفیلڈ اور مانچسٹر سے فوری طور پہ پاکستان پہنچے تھے، ڈاکٹر عباس ان میں بھی شامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ شاہ صاحب فار یور کنٹریبیوشن اینڈ نائس انٹروڈکشن. سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے اس غم کے موقع پر، غم جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ جتنا شیئرڈ ہوتا ہے غم ہاف ہوتا ہے، تو ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں تو اس سے جو غم ہے وہ کم ہوتا ہے، شیئر ہوتا ہے. تو ہمارے لیے تو یہ چیز ناقابل یقین تھی. شاہ صاحب اور میں، میرے بچوں کے وہ فرینڈ تھے دونوں، زمام اور علی، تو ہم سب بچوں کے ساتھ میں اور شاہ صاحب جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہم مسجد سے نکلے تھے، نواز بھائی کے گھر جا کے ہم ناشتہ کیا عید کے دن، اور اسی دن شاہ صاحب پاکستان عید کرنے کے لیے نکل گئے. تو میں تو یہ خبر جب سنی ہے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں اس کو بار بار پڑھ رہا تھا اس میسیج کو کہ یہ میسیج کیا ہے، یہ کس قسم کا میسیج ہے. تو پھر مجھے کالیں کرنی پڑیں اور پھر یہاں سے ہم گئے اسی وقت. تو یہ بڑے غم کے لمحات تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت، جو سب سے بڑی نعمت ہے میرے خیال میں شاہ صاحب کو دی ہے، وہ پرسنل ریزیلینس اور صبر دیا ہے. وہ جو 2 شہزادے اتنی ینگ ایج میں شہید ہوئے، اس کے بعد جو اٹھنا زندگی میں اور اٹھ کے کھڑے ہونا اور پھر کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا،
میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جس کو کہتے ہیں انگلش میں ہم کہ لیڈرشپ اور ریزیلینس جو انسان کے اندر ہوتی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے فائٹ کریں بیک, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ ریزیلینس دی ہے شاہ صاحب, آئی تھنک یہ سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیونکہ جب بھی میں پوچھتا تھا ادھر ادھر کہ شاہ صاحب کا کیا حال ہے یار, کیسے ہیں شاہ صاحب, ڈاکٹر شاہ سے میں پوچھتا تھا اکثر کہ شاہ صاحب کیسے ہیں, ہون کے ہیں شاہ صاحب, ہون کے ہیں. سو وی ور آل فرینڈز ور وریڈ کہ شاہ صاحب ہاؤ از ہی کوپنگ. لیکن آپ سب لوگوں کو یہ چیز قابل فخر ہوگی کہ یہ ہمارا پاکستانی سپوت جو ہے, ناٹ اونلی ہی اسٹوڈ ریزیلینٹ بٹ ہی bettered his business and he politically engaged and became special advisor to Pakistani Prime Minister. So we all here today in one way or other are linked because of Pakistan. اور شاہ صاحب کی جو سب سے اچھی چیز مجھے پسند ہے, اگر انہوں نے نال کپت کرنا ہے تو پاکستان کے خلاف کوئی گل کر کے دیکھ لو. He loves Pakistan. He's true and loyal Pakistani. پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ میں ابھی ذکر کر رہا تھا اپنے بیٹے سے یہ زہران کا, جو اس حادثے میں جب شدید زخمی ہوا تو اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی. آج ماشاءاللہ وہ گرون اپ ہے آپ سب لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے. تو میں جسٹ بلانا چاہوں گا کہ وہ آئے, اور جو آپ دوستوں نے ان کے لیے بے تحاشا دعائیں کی تھی اس کا وہ شکریہ ادا کریں. I want to thank everybody for coming here first. It means a lot to my family. It honestly does. And, well, 4 years ago today, my whole life flipped. One time I knew I was in a car with my brothers playing cards. And the next I know I woke up 2-3 days later in a hospital. I didn't know my brothers had passed away that time, but as soon as I came home, I was told that my brothers had passed away. And I didn't want to believe it. I never did. But it was a harsh reality I had to come to acceptance with. Honestly, there was a void in my heart and my brain for a very long time. And the only people that really fixed it was my best friend Logan, Samam's friends. All of them like helped me immensely through this. My parents always by my side and me trying to be on theirs. Honestly, it's been a hard 4 years. It has. The first 2 being full of regret, guilt, everything included. How a family like changes within just a day is crazy, because this house used to be full of 4 kids running around and my mum always having to take care of all of them, and turning into a very silent house where our family looked like it split apart. My dad at work in Pakistan, my mum sad, my sister always trying to support her, and I well, not motivated to do much. It took us a long time to understand fully what had happened and to cope with it, but it's only thanks to you guys to help my dad. It's only thanks to my mum's friends to help her. And it's only thanks to his mom's, Ali's and my friends to help me to reunite this family finally. Trust me, it's been a very grueling 4 years. But today, all of you guys are here to remember Zaman Ali. And let me tell you, I haven't forgot them for one day. Every night thinking maybe one day that everything would be different if that day never happened. How things would be different, how I'd never do other things, how I would never feel alone in this house if 2 of my brothers were still alive. But we can't change what happened before, but we can deal with it. And that's what I've been trying to do with my parents. And all this props goes to my parents, to be honest, because, well, my dad, as resilient as he is, as someone said before, he needed us, we were there for him, and I needed him and he was there for me.
I really wish I could see them one more time or hug them. You truly just wish that this day never had to come, the 4 years ago, but it had to. But today is to remember Imam and Ali, and we shall do that. Because even if they're gone, they will always be in our memories. They'll always shine bright. Thank you. میں دعوت دوں گا ہمارے بزرگ جو علامہ سید فدا حسین بخاری سے تشریف لائے ہیں وہ آئیں اور آج کے حوالے سے کچھ فرمائیں. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن کل نفس ذائقۃ الموت. ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید میں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے بہرحال جانا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ وہ ہمیں آزماتا ہے. ارشاد ہے ایحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم ایمان لے آئے ہیں، اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو لہٰذا ہر شخص کا امتحان ہو رہا ہے. اگرچہ ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، لیکن ہر انسان کا قرآن کہتا ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو، ہر ایک کا امتحان لیں گے. تو بہرحال وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جب امتحان ان پر آتا ہے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ سید بزرگوار جناب مخدوم سید طارق محمود الحسن، جن کے 2 بچوں کی وفات ہوئی، اور آج ہم 4تھی برسی کے سلسلے میں یہاں پر جمع ہیں، یہ دعائیہ تقریب ہے. تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند عالم ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، اور سعادات فیملی ہے، خداوند عالم ان کو ان کے جد کے ساتھ محشور کرے. اور ہمارے پاس جو بھی غم آتا ہے تو ہم جب کربلا کی طرف دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسہ امام حسین علیہ السلام، کہ جس کے لیے رسول پاک نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو وہ ہستی امام حسین علیہ السلام بچپنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانو اقدس پر ایک طرف امام حسین بیٹھے ہیں اور ایک طرف رسول پاک کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم، ابھی تقریباً 2-2.5 سال کی عمر ہے. جبرائیل امین آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سلام آپ کے لیے بھیجتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اے میرے حبیب ان 2 بیٹوں میں سے ایک تیرا نواسا ایک تیرا بیٹا ہے، اور ایک کو رکھ لو اور ایک کو واپس کر دو. تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا حسین نواسا ہے اور ایک طرف میرا بیٹا ابراہیم ہے. تو کہا کہ ابراہیم جائے گا تو اس کی اذیت اور تکلیف مجھے ہوگی، لیکن میرا حسین جائے گا تو میرے علی کو بھی تکلیف ہوگی، میری بیٹی فاطمہ زہرا کو بھی تکلیف ہوگی. تو لہذا کہا کہ اے جبرائیل میرے بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ. تو لہذا حسین وہ ہے کہ جس پر رسول پاک نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی قربان کر دیا. تو یہ وہ حسین ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. یہ اسی لیے تو ساری ناز و نعمت اور یہ سارے ان کے مرتبے ہیں کہ جب دین پر وقت پڑا تو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی محبت کے سامنے ہر محبت کو قربان کرنے کے لیے وہ آمادہ رہتے ہیں، چاہے حب ذات ہو،
اپنی ذات کو قربان کرنے کے لیے اپنے دیس اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتے ہیں, اپنی اولاد کی قربانی کرنی پڑے تو کر دیتے ہیں. یہی وہ مولا حسین ہے کہ ہر چیز طبقے اخلاص میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی, اور اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو مولا حسین علیہ السلام نے ہر چیز قربان کر دی دین پر, اور یہی کہا رضن برضا ہی و تسلیما لامرے, اے میرے پروردگار تیری قضاء و قدر کے سامنے حسین تسلیم ہے. آج ہم سید زمام امام اور سید محمد علی امام کی برسی کے موقع پر ہم ان کے لیے دعائیہ تقریب میں شریک. بہت بڑا صدمہ ہے والد کے لیے, اور انہوں نے اس کو تحمل کیا. خدا بند عالم ان کی مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو صبر جمیل دے. لیکن انہی کے جد ہے حسین کہ کربلا میں ایک نہیں 18 بنی ہاشم کے لاشیں اٹھا کر اور اپنے 72 ساتھیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے یہ کہہ رہا ہے پروردگار تیری قضاء و قدر کے سامنے حسین تسلیم ہے. وہ چاہے 13 سال کا شہزادہ قاسم ہو یا 18 سال کا علی اکبر جوان ہو یا 34 سال کا اپنا بھائی عباس علمدار ہو, سب کو اللہ کی راہ میں دے کر کہہ رہا ہے پروردگار میں نے ہر چیز سے ناتا توڑ دیا ہے اور تیری ذات کا عاشق ہو گیا ہوں. پروردگار ترکت العیال, میں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا تاکہ تجھ سے ملاقات کروں. تو لہٰذا ہمیں جو چیز سب سے اہم جو ہمارے دکھ اور درد کو کم کرتی ہے وہ نواسہ رسول کا وہ غم ہے کہ جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں صبر آتا ہے کہ وہ ہستیاں کہ جن کے لیے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک, اے میرے حبیب میں نے اس کائنات کو پیدا ہی کیا ہے آپ کی محبت میں. اور وہ فرمائیں کہ انا و علی من نور واحد, میرا اور علی کا نور ایک ہے. کبھی فرمائیں فاطمہ تو بذات منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کبھی فرمائیں حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کبھی کہتے ہیں میرے باغ کے یہ 2 پھول ہیں. تو جب وہ امتحان کی منزل میں آئے ہیں تو عزیزان گرامی ظاہر ہے کہ جن کے لیے جنت تخلیق ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی جب کوئی مالی نقصان ہو یا جانی نقصان ہو تو ہمارے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے. کربلا صابر نہ کوئی بن سکا, شبیر سے بہتر رونا غم شبیر میں, اکثیر سے بہتر آنسو جو گرے حسرت شبیر کے غم میں, وہ بن گئے فردوس کی جاگیر سے بہتر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ قل واللہ پڑھ کے ان بچوں کے روح کے لیے اصالِ ثواب کر دیں. ہمارے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں سید منور جماعتی صاحب, تو میں گزارش کروں گا حضرت صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات کرام قدر سامعین ذی وقار, آج ہم جناب شاہ صاحب کے بچوں کے اصالِ ثواب کی مجلس میں اور محفل میں شریک ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی شاہ صاحب نے جیسے یہ کہا کہ صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں سیدوں کو خاندانی وراثت میں ملی, اور جیسے کہ علامہ صاحب حضرت امام عالی مقام کا ذکر کر رہے تھے تو صبر اور شکر دونوں ہمیں وراثت میں ملی ہیں اور گٹھی میں ملی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے مختلف قسم کے امتحانات لیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو اس جو بہت بڑا امتحان ان پر پائے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو فرمائے.
ہر دل میں اللہ نے محبت جاگزی کی ہے، اور یہ فطرتی امر ہے، ہر دل میں جذبہ محبت جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ اس کے اظہار کی مختلف طریقے اور تدبیریں ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو اولاد سے محبت ہے، کسی کو والدین سے، کسی کو بہن بھائیوں سے، کسی کو سیاست سے، کسی کو لیڈروں سے، مختلف طرح کی محبتیں ہیں، یعنی اس کے اظہار کے طریقے جو ہے وہ مختلف ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جانوروں سے بھی محبت ہے، کسی کو اپنے وطن سے محبت ہے، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ شاہ صاحب کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہے، کیونکہ وطن کی محبت جو ہے وہ نصف ایمان ہے، وطن کی محبت نصف ایمان ہے۔ اور یہ ملک جو ہے یہ عطیہ خداوندی ہے، پاکستان عطیہ خداوندی ہے، یعنی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، جس طرح نور کو زوال نہیں اسی طرح پاکستان کو بھی زوال نہیں۔ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹر ہو جائے گا، اس طرح سے ہو جائے گا، اس طرح سے ہو جائے گا۔ لیکن جن کا ایمان کامل ہے ان کو اپنے رب پہ کامل یقین ہے کہ میرے آقا کی توجہات کل بھی اس ملک کی طرف تھی، آج بھی اس ملک کی طرف، اور نہ کل اس کو کچھ ہوا تھا نہ آج اس کو کچھ ہوگا۔ یہ وقت گزر جائے گا، یہ حالات گزر جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ عنقریب ہمارا ملک جو ہے وہ پھر اپنے اس مقصد کی طرف، مقصد کیا ہے؟ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اس مقصد کے لیے، یہ کلمے کے لیے، یعنی پاکستان اسلام کی نشاط ثانیہ کا مرکز ہے، اسلام کی نشاط ثانیہ کا، یعنی اسلام کو جو دوبارہ عروج ملنا ہے، ترویج ہونی ہے، اس کا مرکز جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تو ہم پاکستان سے جو محبت کرتے ہیں یہ ہمیں اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بزرگوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عطا ہے، کیونکہ 1965 میں جب ہندوستان سے جنگ شروع ہوئی تو نوائے وقت اخبار میں یہ بات موجود ہے کہ جو حضور کی چابی بردار تھے اس وقت، ان کا یہ بیان نوائے وقت نے شائع کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور تشریف لائے اندر سے باہر، اور ایک گھوڑا جو ہے اس پہ حضور سوار ہونے لگے اور حضور نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور میں پاکستان کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جنہوں نے پاکستان 1965 کی جنگ دیکھی ہے یا سنی ہے، ان کو علم ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے جہاز آتے، بم مارتے، اور پھر وہ ان کے جو فائٹر ہیں یا ان کے جو وہ جہاز کے پچرانے والے جو ہیں وہ کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے بم فلاں جگہ پہ پھینکا ہے، وہ اور سفید گھوڑوں پر کچھ بزرگ جو ہے انہوں نے اس کو پکڑا ہے اور ادھر پھینک دیا۔ اور چونکہ میرے سامنے کی یہ بات ہے، میں خود بھی اس بات کا گواہ ہوں، ہمارے علی پور شریف میں میرے جد اعلیٰ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کا مزار تھا۔ اس پر جب بم پھینکا گیا تو وہ بم اٹھا کے ایسے دور پھینکا گیا تو آگے جا کے وہ جہاز جو ہے اسی بم کے لگنے سے وہ جہاز جو ہے وہ گر گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ جب ہم پہنچے، پڑھ رہے تھے سکول میں، ہم جب وہاں پہنچے تو پائلٹ کو باہر نکالا گیا اور پائلٹ سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بم اس گاؤں پر اور اس مزار پر پھینکا تھا، ایک بزرگ گھوڑے پر سفید پر سوار تھے، انہوں نے اس بم کو پکڑا اور ایسے پھینک دیا، میرا جہاز جب یہاں پہنچا زمینوں میں تو وہ بم مجھے لگا ہی پا اور اس کو آگ لگ گئی اور جہاز جو ہے وہ گر گیا۔ تو یہ ملک پاکستان عطیہ خداوندی ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کو کچھ نہیں ہونے والا۔
میں تفصیل سے نہیں عرض کرنا چاہتا ان پر مختصر بات کو سمیٹتے ہوئے میں عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان کے دل میں جذبہ محبت جو ہے وہ موجود ہے اور یہ فطرتی بات ہے. اب اگر دیکھا جائے تو یہ جذبہ محبت کیوں ہے, کس مقصد کے لیے ہے اور کیوں پیدا کیا گیا, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لولا لما خلقت الدنیا لولا کا لما خلقت الافلاک. اے میرے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ فرماتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا. اے میرے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا. فرمایا فخلقت الخلق لأعرفهم کرامتک و منزلتک علی لولاک لما خلقت الدنیا. اے میرے محبوب میں نے کائنات کو زمین و آسمان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کی عزت و منزلت, آپ کی کرامت و معرفت اور آپ کے مقام کی ان کو پہچان کرا سکوں, دنیا والوں کو یہ بتا سکوں کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے اور میرے محبوب کی شان کیا ہے. فرمایا کہ یہ قیامت جو ہے یہ بھی اسی مقصد کے لیے, جس کو اعلیٰ کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے یا رسول اللہ. قیامت کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, قیامت صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شان کو دکھانا چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا, کوئی پہلے آیا کوئی بعد میں آیا کوئی چلا گیا, تو قیامت کے دن تو سب ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے. تو فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سب لوگ حاضر ہوں گے, وہ فرمائیں گے ذهبوا الی غیری. حضرت نوح کے پاس جائیں گے, وہ فرمائیں گے ذهبوا الی غیری. حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے ذهبوا الی غیری. حضرت موسیٰ اور آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے بھائی آج میں بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض نہیں کر سکتا, لیکن ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں میری اور تمہاری بات بن سکتی ہے. تو فرمایا کہ وہ سب کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. جب حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے تو حضور پہلوں کی طرح یہ نہیں فرمائیں گے کہ کسی اور دروازے پہ جاؤ, حضور فرمائیں گے انا اللہ, میں تو ہوں تمہارے لیے. اور فرمایا کہ میرے آقا سر سجدے میں رکھیں گے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. اللہ کریم فرمائیں گے میرے محبوب بتاؤ کیا بات ہے. حضور عرض کریں گے اے مولا حق شفاعت عطا فرما. حق شفاعت قرآن کریم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے, یہاں وقت نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو 2 آپشن عطا فرمائی. ایک آپشن یہ تھی کہ میرے محبوب اگر تم چاہو تو حق شفاعت لے لو, اور اگر چاہو تو پوری مخلوق میں سے آدھی مخلوق کا حساب کر لیتے ہیں اور آدھی کو بغیر حساب کے بخش دیتے ہیں. آدھی کو بغیر حساب کے بخش دیتے ہیں اور باقی آدھی کا حساب کر لیتے ہیں. تو میرے آقا نے اس آپشن کو چھوڑ دیا اور جو دوسری آپشن تھی حق شفاعت والی اس کو پسند کیا. حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر میں اس آپشن کو لے لیتا آدھی کا حساب ہو جاتا اور باقی آدھی میں سے اگر کوئی میرا غلام مجھے پکار لیتا کہ یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کو غلام ہوں, اس کو جہنم میں اگر لے کے جا رہے ہوتے تو میرے پاس پھر کوئی بات کوئی آپشن بچتی نہیں تھی. اس لیے میں نے یہ آپشن قبول کی کہ اے مولا اتنا مجھے حق شفاعت عطا فرما, اور پھر حضور سب کی شفاعت فرمائیں. انبیاء کو بھی شفاعت حق شفاعت لے کے دیں گے, اپنی امت کے اولیاء کو بھی حق شفاعت لے کے دیں گے, پھر حضور خود اپنی امت کی شفاعت کروائیں گے. تو شاہ صاحب کے بچے ماشاءاللہ معصوم تھے, وہ تو پہلے ہی جنتی ہیں. دعا ہے شاہ صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی درجات میں بلندی فرمائے, اور شاہ صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو مقبول و منظور پائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ جناب صاحب. اس کے بعد یقینی طور پہ میں انیل بھائی کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے. سب لوگ پھر میں ایک دفعہ پھر جتنے بھی دوست دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور انتہائی مختصر نوٹس پہ تشریف لائے ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ. یقینی طور پہ بیٹے معصوم تھے, وہ جنت کے مہمان ہیں. میں تو کبھی کبھی جب اب دعا کرتا ہوں اپنے رب کریم سے, میں ان کا واسطہ بھی شامل کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے جو یہ معصوم بچے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے اور تیرے مہمان بنے, میرے مولا ان کے صدقے میں ان کے واسطے میں تو سب پہ رحم اور کرم فرما. تو دوست احباب کا بہت شکریہ, خاص طور پہ ڈاکٹر عبدالرحمان جو ٹوکیو سے جب یہ حادثہ ہوا تو وہ 1 سال کی چھٹی لے کے میرے ساتھ رہے, پورا 1 سال وہ میرے ساتھ رہے. ڈاکٹر شاہد محمود نے بہت زیادہ سپورٹ کیا میری زندگی میں, اور بہت سے دوستوں نے
تو میں سب کا پھر ایک دفعہ بہت زیادہ ممنون ہوں. تو اب ہم دعا کریں گے, اس کے بعد ڈاکٹر شاہد محمود جو ہے وہ آپ دوستوں کا شکریہ ادا. آمین. ڈاکٹر شاہد پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 18 جون کا دن زندگی کا ایک سب سے غمناک دن بن چکا ہے. آج کے دن ہمارے 2 بھتیجے مخدوم صاحب کے 2 بیٹے ایک المناک حادثے میں شہید ہو گئے. اس دن کے بعد سے موت کو جس انداز سے میں نے محسوس کیا ہے پہلے کبھی نہیں کیا. لیکن زندگی کا ایک اور تجربہ بہت ہے, وہ یہ کہ مخدوم صاحب کی جو دوستیاں ہیں, تعلق داریاں ہیں, ملنا ملانا ہے, اور سب لوگ جو ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں, آپ سب لوگ, وہ نہ صرف اس غم کو بھلانے میں مددگار ثابت ہوا ہے بلکہ ان کو زندگی میں ایک بار اٹھ کر زندگی کی جدوجہد میں شامل ہونے میں بہت مددگار ثابت ہوا ہے. میں آپ سب دوستوں کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے پاس سب دوستوں کے نام موجود نہیں ہیں. میری طرف سے آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت زیادہ شکریہ. I'm highly indebted to all those who participated in this event. It really helps to reduce the burden of sorrow and pain Makhdoom Saab, his family and friends have suffered. Thank you very much. پیارے دوست انیل مسرت صاحب ابھی تشریف لائے ہیں, تو تقریب کا اختتام بھی ہوا چاہتا ہے, تو میں چاہوں گا کہ بہت سم فیو ورڈز. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ڈاکٹر صاحب کا مجھے میسج آیا کہ یہ انہوں نے رکھی آج سروس ختم اپنے بچوں کے لیے, مجھے دلی طور پہ بہت دکھ ہوا, بہت ہی زیادہ دکھ ہوا. خاص طور پہ میں نے دعا کی اپنے دل میں کہ اللہ پاک شاہ صاحب کو, ان کی فیملی کو ہمت دیں, اتنا بڑا صدمے سے نکلیں. اللہ پاک کسی کو اس طرح کے امتحان مت ڈالنا, ہم سب کی اولادوں کو پروٹیکٹ کرنا, اور اللہ پاک شاہ صاحب کو اور ان کی فیملی کو ہمت دیں, اپنی زندگی کو پھر ری بلڈ کر سکیں. آمین. دوستوں نے پہلے بتایا سارا جو نا کہ واقعی یہ بہت بڑا ایک ٹریجڈی تھی, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈ مچ. تو لیکن اس دن جب میرے گھر میں آتے ہیں نا, وہ ہمارے گھر کے سامنے مسجد ہے. آپ دوستوں کا پھر ایک دفعہ بیاش ممنون ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے, اسپیشلی میرے جتنے بھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں مائیگریٹ ہوا 13 جون 2014 میں نے ہڈرسفیلڈ کو پسند کیا کہ میں یہاں رہوں گا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں نیٹو ٹاؤن میرا کمالیہ ہے, اور ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ. ہمارا ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ سے جو انگلینڈ میں کچھ 17,000 کے لوگ موجود ہیں, 17,000 لوگ. اوور 10,000 جو ہیں وہ گلاسکو میں موجود ہیں, اور اس کے بعد کچھ 3,000 سے زائد جو ہیں وہ نیو کیسل میں, اور جہاں پر بھی ہمارے کو تقریباً 100 کے قریب گھر ہیں ہڈرسفیلڈ میں بھی. تو وہ ایک دوستوں کی محبت تھی کمالیہ والوں کی, جس کی وجہ سے میں نے یہ ہڈرسفیلڈ میں کیا. اور یقین کریں مجھے کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ مجھے یہاں پہ کوئی تنہائی کا احساس ہو. ہمیشہ میرے کمالیہ کے دوست میرے ساتھ رہے ہیں, آج بھی سارے دوست یہاں پہ موجود ہیں. میں آپ سب کا بےحد ممنون ہوں. اور جو فائنل ورڈز ہیں ان کے لیے میں چاہوں گا رانا نواز صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. رانا نواز صاحب ہمارے کمالیہ کے اسٹار ہیں, ہمارے بہت پیارے دوست ہیں. اور خاص طور پہ جب بچوں کا انتقال ہوا تو جو آخری دن تھا میرے بچوں کا یہاں پر 15 جون, جب میں یہاں سے جا رہا تھا, تو ہم نواز بھائی کے گھر کے سامنے مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں, تو ان کی طرف ناشتہ ہوتا ہے عید والے دن, یہ روٹین ہوتی ہے. تو اس دن میرا جو چھوٹا بیٹا محمد علی تھا نا, تو مجھ سے آگے پوچھنے لگا, بابا یہ آنٹی بہت اچھے بناتی ہیں رس گلے, تو آج انہوں نے بنائے ہوں گے. بیٹا مجھے تو نہیں پتا, دیکھ لینا آپ جائیں گے. تو اتفاق سے جب وہاں گئے تو رس گلے بنے ہوئے, تو وہ آ کے بتا رہا بڑا خوشی سے کہ رس گلے آج بھی آنٹی نے بنائے ہیں میرے لیے. تو نواز صاحب کی محبتوں کا بہت شکریہ. تھینک یو. وہاں پہ آ کے وہ جو ہے نا وہ ناشتہ وغیرہ اور ہلکا پھلکا جو کھانا
تو ہمارے گھر میں ایک ریوالونگ چیئر تھی، تو وہ چھوٹا بچہ تھا نا، وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا ہوا ایسے وہ گھوم رہا تھا نا، ایسے وہ شرارتیں کر رہا تھا. تو اس کو روکا اس کے نا کہ ایسے نا نہ کریں، آپ کو چوٹ لگ جائے گی. تو یقین کریں نا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ، اسپیشلی دا لٹل ون، ہی واز ویری فرینڈلی، آلویز رننگ اراؤنڈ آل اوور دا پلیس. So at the end of the day, like obviously it's God's will. We have to take the decision. And you're actually, the moral sport. This is the great thing. And sort of at this, especially when you experience this type of problems, this type of experiences. So friends, your friends, your acquaintances, they are a great source of help. And this is what happened. And people support Shah Sahib. And شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب کریم، یا غفور الرحیم، یا مالک، یا خالق، یا حیو، یا قیوم، یا رحمان، یا رحیم، یا ودود، یا رؤوف الرحیم، یا رب العالمین. یا رب کریم، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا اثار ثواب سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے یا اللہ تعالیٰ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام کے وسیلہ سے، بالخصوص حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلہ سے، شباب جنہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے وسیلہ سے، سید علیہ شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے وسیلہ سے، یا اللہ تعالیٰ 12 امام 14 معصومین کے وسیلہ سے، تمام اہل بیت، تمام شہداء اسلام، شہداء احد، شہداء بدر، بالخصوص شہداء کربلا کے وسیلے سے، یا رب کریم تمام اصحاب، مقرب اصحاب، میرے مولا 1,24,000 پیغمبر، یا رب کریم تمام قطب غوث ولی خواجگان، اور میرے مولا ہر اس شخص کے وسیلے سے جس پر تو نے اپنا انعام کیا، میرے مولا اس کا سال ثواب میرے بیٹے سید زمان امام اور سید محمد علی امام کو پہنچا. یا اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں معصوم بچوں کے درجات کو بلند فرما. یا رب کریم ان معصوم بچوں کے اہل بیت کے بچوں کا ساتھی بنا دے. یا رب کریم یا غفور الرحیم، میرے بچے چھوٹی عمر میں تیرے مہمان بنے، میرے مولا اپنی شان کے مطابق ان سے سلوک عطا فرما. یا رب کریم یا غفور الرحیم، یہ معصوم بچے جو اس دنیا سے چلے گئے، میرے مولا ان کے بارے میں جو ٹرسٹ کا کام کر رہے ہیں، میرے مولا اس میں خیر و برکت عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما. یا رب کریم یہ معصوم بچے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے وسیلہ سے میرے مولا اپنے تمام بزرگوں کے وسیلہ سے میرے مولا 1,24,000 پیغمبروں کے وسیلے سے مولا تمام اہل بیت کے وسیلے سے میرے مولا ہم سب پہ اپنا رحم اور کرم فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم جتنے لوگ بھی ہاتھ اٹھا کے اس وقت دعا کر رہے ہیں، میرے مولا ان میں سے کسی کو اپنی اولاد کی کوئی تکلیف نہ دے. یا اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں پہ اپنا خاص رحم اور کرم فرما. یا رب کریم
हम सब को आसमानी और दुनियावी तकालीफ से महफूज फरमा। या रब करीम तो करम करने वाला है, रहम करने वाला है। या रब करीम तो तौबा को पसंद करता है। या रब करीम हम सब अपने गुनाहों पे नादम और शर्मिंदा हैं। या अल्लाह ताला हमारे तमाम कबीरा व सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या रब करीम तो रहीम है, तो करीम है। मेरे मौला अपनी जनाब से हम सबको रिज़्क, इज़्ज़त और अच्छी शोहरत या रब करीम करम फरमा दे, तो रहम फरमा दे। अपने हबीब के सदक़े में रहम और करम फरमा। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुन व फ़िल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। अदख़िलना जन्नत मा इब्रार या अज़ीज़ो या गफ़ारो या रब्बुल आलमीन। थैंक यू वेरी मच। तो आज तकरीब का अख्ताम होता है। लास्ट में मैं जनाब असलम अंसारी साहब का, राना मुनीर साहब का और बाजवा साहब का, वो दोस्त जो ऑक्सफोर्ड से हमारे तशरीफ़ लाए हैं, राना इमरान साहब, डोगर साहब, स्पेशली जितने भी दोस्त हमारे ग्लासगो से तशरीफ़ लाए हैं, मैं आप सबका बेहद ममनून हूँ कि आप मेरे इस गम में शरीक हैं। यकीनी तौर पे आज बहाना था असल में ज़मा उमर अली को याद करने का। ये 18 जून मेरे लिए ज़रा मुश्किल वक्त होता है। जब आप लोग आ जाते हैं तो आप लोगों को देख के मेरी भी ढारस जो है बच जाती है। और ये सब्र का जो एक मामला होता है, इसे सब्र करने में मुझे आसानी होती है। आपको बहुत शुक्रिया।